اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ کی بیعت کی، آپ خلیفہ وقت بنے، خلیفہ راشد بنے، تو آپ جب منبر پر آئے سیاہ امامہ باندھ کر، تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ خطبہ دیا، لَقَدْ كَانَ فِيكُمْ بِالْأَمْسِ رَجُلٌ۔ آج پہلا دن ہے بیعت کا، منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، اپنی خلافت کا پہلا خطبہ دے رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ فِيكُمْ بِالْأَمْسِ رَجُلٌ، کل تک تم میں ایک ایسا شخص موجود تھا، مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخَرُونَ، نہ پہلوں میں اس جیسا گزرا ہے، نہ قیامت تک اس جیسا کوئی شخص آئے گا۔ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ، اور اللہ کے رسول میرے نانا جی نے یہ فرمایا ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ وہ خیبر کا موقع تھا، اللہ کے محبوب نے میرے ابا جی کے لیے فرمایا تھا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خود بھی اللہ اور اس کے رسول کا محبوب شخص ہے۔ یہ میرے وہ والد تھے، اور پھر رب نے ان کو مقام کیا دیا تھا، فَقَاتَلَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، میرے والد کو رب تعالیٰ نے ہر مقام پر فتح عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی، جب تو لڑتا ہے اللہ کی راہ میں، تیرے دائیں جانب جبریل ہوتا ہے، بائیں جانب تیرے میکائیل ہوتا ہے، وہ تیرے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ مقام رب تعالیٰ نے مولا کائنات کو عطا فرمایا، اور پھر آپ فرماتے ہیں حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور پھر وہ شخص اتنا مقام رکھنے والا، اتنی فتوحات کرنے والا، اور خلیفہ وقت رہ چکا، شہادت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد، میرے ابا جان اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کے زہد، ان کے تقوی اور دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ جب وہ دنیا سے گئے ہیں، نہ درہم چھوڑ کر گئے ہیں، نہ دینار چھوڑ کر گئے ہیں، صرف 700 درہم ان کے پاس موجود تھے، اور وہ بھی ان کی نیت یہ تھی میں اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے کوئی غلام خرید لوں گا۔ صرف وہ 700 درہم جو غلام خریدنے کی نیت سے ان کے پاس موجود تھا، ورنہ مولا کائنات دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک درہم اور ایک دینار بھی گھر والوں کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی انہوں نے اپنے اس منصب کا ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور میں پہلے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ ہر شخص پر جس کی وہ تربیت میں ہوتا ہے، اس کی تربیت کا اس شخص کی عادات میں اثر ہوتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، چونکہ جب آپ چھوٹے تھے، آپ کے دیگر بھائی حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل بن ابی طالب آپ کے بھائی ہیں، اور اسی طرح طالب وہ آپ کے بھائی تھے۔ اب بھائی جب چھوٹے تھے، بچپن کی حالت میں تھے، تو حضرت ابو طالب ان کا جو معاشی معاملات تھے وہ ذرا ٹھیک نہیں تھے، یعنی معاشی لحاظ سے کمزور تھے، غریب تھے، تو بھائیوں نے آپس میں یہ تقسیم کر لی کہ ایک ایک بیٹا لے لیا کہ ہم ان کی پرورش کریں گے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ایک بھائی نے لے لیا، غالباً حضرت عباس نے، ایک بھائی کو حضرت حمزہ نے لے لیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور نے فرمایا ان کی پرورش میں کروں گا۔ تو بچپن میں ساری جوانی کا جو عالم ہے، بچپن کی جو تربیت ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضور کی پرورش میں جس نے گزاری ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان سے بہتر پرورش اور کس کی ہو سکتی ہے۔ جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور کی پرورش پائی ہے، سیدنا امام حسن و حسین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پرورش پائی، اور ان کی پرورش پائی ہے کہ کائنات میں سب سے بہترین جن کی تربیت ہوئی تھی، تو اسی لیے ان کا مقام بھی جدا گانا ہے، اور ان کے حالات اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہونا، دین کی اتباع، وہ اس کی مثال ہمیں زمانے میں کہیں نہیں مل سکتی۔